باب نمبر 16 فرشتوں پر وحی الہی کی ہیبت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جو اب جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ اس باب میں فرشتوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو اللہ کے سوا پوجے جانے والوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور بڑی مخلوق ہیں، کہ جب اللہ کے سامنے ان فرشتوں کا یہ حال ہے جو اللہ سے ان کی ہیبت اور خوف و دہشت کا ذکر کیا گیا ہے، تو بھلا انہیں اللہ کے ساتھ کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اور جب انہیں نہیں پکارا جا سکتا تو دیگر مخلوقات کو بدرجہ اولا نہیں پکارا جا سکتا۔ چنانچہ اس میں ان تمام مشرکین کی تردید ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں جو فرشتوں کے برابر نہیں ہیں۔ فزع عن قلوبہم، یعنی جب فرشتوں کے دلوں سے وہ خوف و ہراس ختم کیا جاتا ہے جو انہیں جبریل علیہ السلام کی جانب وحی کے نتیجے میں اللہ کا کلام سننے کی وقت لاحق ہوتا ہے۔ قالو، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ماری خوشی کی کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ وہو العلی، یعنی وہ قدر و منزلت کی بلندی، قہر و غلبہ کی بلندی اور ذات کی بلندی کا مالک ہے۔ الکبیر، یعنی اس سے بڑا اور عظمت والا کوئی نہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کی طرف کی جانے والی وحی سنتے ہیں تو اس وقت اللہ کی تعظیم و بڑائی کرتے ہوئے اور خوف و ہیبت کے مارے گھبرا جاتے ہیں اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں بے ہوشی جیسی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے، اور جب ان کے دلوں سے خوش ختم ہوتا ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ پھر وہ جواب دیتے ہیں اللہ نے حق فرمایا اور وہ ہر چیز کے اوپر ہے جس سے بڑا اور عظمت والا کوئی نہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کے تمام فرقوں کی تردید جو اللہ کے ساتھ ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ فرشتوں کے برابر ہے نہ ان کی صفات میں سے کسی صفت میں ان کے ہم پلہ ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس کی جلال و عظمت کے شایان شان صفت کلام کا اثبات۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ سبحانہ وتعالی کے اپنے تمام مخلوقات پر بلند ہونے کا اثبات۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا اثبات۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے اس کے حکم و فرمان کے سامنے پست ہو کر اپنے پروں کو مارتے ہیں گویا کسی چکنے پتھر سفید چٹان پر زنجیر کی جنگار ہو۔ یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے حق کہا اور وہ نہایت بلند اور بڑا ہے۔ تو اس بات کو
باتیں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں، اور یہ چرانے والے شیاطین ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ راوی حدیث سفیان نے اسے اپنی ہتھیلی کے ذریعے سمجھایا، چنانچہ اپنے ہاتھ کو موڑا اور اپنی انگلیوں میں فاصلہ کر کے بتلایا، چنانچہ سب سے اوپر والا شیطان بات سنتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور دوسرا والا اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان اس بات کو جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے۔ البتہ کبھی اس بات کو کاہن تک پہنچانے سے پہلے شہاب روشن ستارہ اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے پکڑنے سے پہلے ہی شیطان اسے کاہن کو بتا دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ شامل کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی ایک سچی بات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ کیا اس جادوگر یا کاہن نے فلاں دن ہمیں فلاں فلاں بات نہیں بتائی تھی جو سچ ثابت ہوئی تھی۔ حاصل یہ کہ صرف اس ایک بات کی سچائی کے سبب اس کاہن کو سچا سمجھا جاتا ہے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سفیان، یہ سفیان بن عیینہ بن میمون ہلالی سکہ حافظ مسند کبار ائمہ میں سے ہیں، سن 198 ہجری میں وفات پائے۔ اذا قضى اللہ الامر، یعنی اللہ تعالیٰ حکم و فیصلہ کا کلام کرتا ہے۔ خدعانن، کھا اور ضا پر زبر کے ساتھ خضوع سے ماخوذ ہے، خا پر پیش اور ضاد پر سکون کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی پست ہو کر۔ کأنہ، یعنی سنائی دینے والی آواز۔ صفوان، چکنا پتھر۔ ینفذہم ذالک، یعنی اللہ کی وہ بات فرشتوں میں پہنچ جاتی ہے اور سرایت کر جاتی ہے۔ فیسمعھا، یعنی اللہ کی فیصلہ کی ہوئی بات کو۔ مسترق السمع، یعنی فرشتوں کی بات کو اچکنے والا شیطان۔ وصفہ، یعنی شیاطین کے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کے فیصلہ کردہ امر کی بابت فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ فحرفها، یعنی ہاتھ کو مائل کیا، موڑا۔ وبدد بین اصابعہ، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا۔ الساحر، جادوگر۔ جادو اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو اور اس کا سبب نہایت باریک اور پیچیدہ ہو، جیسے گرہیں لگانا، دم اور جھاڑ پھونک کرنا وغیرہ۔ الکاہن، کاہن اسے کہتے ہیں جو زمانہ مستقبل میں ہونے والی باتیں بتائے اور سربستہ رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ ادرکہ الشہاب، یعنی شہاب ستارہ باتیں چرانے والے شیطان کو پا لیتا ہے۔ شہاب وہ ستارہ ہے جسے بات کو کاہن تک پہنچانے سے پہلے شیطان پر مارا جاتا ہے، لہذا وہ اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ فیکذب، یعنی جادوگر یا کاہن جھوٹ بولتا ہے۔ معہا، یعنی اس بات کے ساتھ جسے سن کر شیطان پہنچاتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی اللہ کے کلام کی تعظیم کرنے، انہیں لاحق ہونے والے خوف، اپنے رب کی بات کے بارے میں ان کے آپس میں سوال کرنے اور ایک دوسرے کو جواب دینے کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اسی طرح اس سلسلے میں فرشتوں کی باتیں چرانے والے شیاطین جادوگروں اور کاہنوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اور اس وقت شیاطین جو آگ کے انگاروں کے مار کا سامنا کرتے ہیں، نیز یہ کہ کبھی شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی بات کو جادوگر یا کاہن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی حکمت بنا پر جس کا علم اللہ ہی کو ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز فوت نہیں ہو سکتی۔ لہذا شیطان یا آدمی کی جانب سے اس ایک بات کے ساتھ مزید 99 جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے اور ان تمام باتوں کو لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ آسمان سے سنی ہوئی اسی ایک بات کے سبب
ان سب باتوں کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں مشرکین کی تردید ہے، کیونکہ جب اللہ کا کلام سن کر فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان فرشتوں کے لیے تھوڑی بھی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بدرجہ اولا ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جو فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم، نیز یہ کہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی اپنی مخلوق پر بلندی کا اثبات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنائی دینے والی بات کرنے کا اثبات۔ پوائنٹ فورتھ، جادو گری اور کہانت باطل ہے، خواہ جادوگر اور کاہن کبھی کبھار سچ بھی بولتے ہوں۔ پوائنٹ ففتھ، زیادہ تر اور غالب کا اعتبار کیا جائے گا، معمولی اور نادر کا نہیں۔ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی وحی کرنا چاہتا ہے تو اس وحی کو بولتا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل کے خوف و ہیبت سے تمام آسمانوں پر لرزہ اور کپکپی یا فرمایا سخت قسم کی گرج اور کڑک طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب آسمان والے اس گرج کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں سے گزرتے ہیں، جس آسمان سے بھی گزرتے ہیں اس کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، اے جبریل، ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے حق فرمایا ہے اور وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو سارے فرشتے وہی کہتے ہیں جو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ النواس، یہ نواس بن سمان سین پر زیر کے ساتھ بن خالد کلابی جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ۔ الوحی یعنی اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا ہوا اللہ کا کلام۔ اخذت السماوات یعنی آسمانوں کو لاحق ہوتا ہے، رجفہ پیش کے ساتھ کیونکہ رجفتن پیش کے ساتھ کیونکہ اخذت کا فاعل ہے، یعنی آسمان لرز جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ خوفاً من اللہ، کیونکہ وہ بھی اپنے اندر ودیت کردہ احساس اور معرفت الہی کے سبب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سائقون بے ہوشی کو کہتے ہیں، یعنی وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خرو، خرہ اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں، یہاں سجدہ ریز ہونے کے معنی میں ہے۔ الی حیث امرہ اللہ عز و جل، آسمان و زمین میں جہاں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی چاہت کے مطابق وحی کا کلام فرماتا ہے تو آسمانوں میں اللہ کے خوف سے کپکپی اور سخت لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی عظمت کی معرفت ہے، اور جب فرشتے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اور اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام ان میں سب سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان سفیر اور قاصد ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان سے اپنی چاہت کے مطابق اپنے حکم کا کلام فرماتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں کے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ نے حق فرمایا اور وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ پھر تمام فرشتے بھی وہی بات کہتے ہیں جو جبریل علیہ السلام وہی لے کر چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے پہنچانے کا انہیں حکم دیتا ہے اسے پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں وہی بات ہے جو
اس سے بیشتر نصوص میں ہے، یعنی اللہ کی عظمت و بڑائی کا بیان اور فرشتوں اور آسمانوں کا اس سے خوف و ڈر، لہذا اس میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تردید ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے معبودان بنا رکھے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کی تنہا مستحق عبادت ہونے کا بیان۔ پوائنٹ تھرڈ، اس بات کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ باب نمبر 17، باب الشفاعہ، سفارش کا بیان۔ ارشاد باری ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن کریم سے ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع سفارشی، اس امید پر کہ وہ ڈر جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ چونکہ مشرکین فرشتوں، انبیاء اور اولیاء و صالحین وغیرہ کو پکارنے کے شرک عمل کو جس پر وہ قائم تھے اچھا قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، مگر اللہ کے یہاں ان کی وجاہت اور پہنچ ہے، اس لیے ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دے۔ بنابری مصنف رحمہ اللہ نے چاہا کہ اس باب کے ذریعے اس بات کی دلیل قائم کرے کہ یہ تو عین شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس تک پہنچانے والے ہر وسیلہ و ذریعہ کو باطل قرار دیا ہے۔ الشفاعہ، شفع کا مصدر ہے جس کا معنی کسی چیز کو اسی جیسی چیز میں ملانا ہے۔ آپ کہتے ہیں شفعت الشیء شفعاً، یعنی میں نے اس چیز کو فرد یعنی اکیلے میں ملا دیا، اور شفع فی کا معنی یہ ہے کہ اس نے کسی شخص کی اس کے مقصد کے حصول میں مدد کی جو کسی دوسرے کے پاس موجود تھا۔ وَأَنذِرْ، انذار کے معنی خوف کی جگہ سے آگاہ کرنے اور اس سے ڈرانے کے ہے۔ بھی یعنی قرآن کریم سے، یخافون ڈرتے ہیں، ان یحشروا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یہ جملہ حال واقع ہونے کی سبب حالت نصب میں ہے، یعنی اس حال میں اکٹھا کیا جائے گا کہ وہ ہر مددگار، دوست اور ہر سفارش کرنے والے سفارشی سے خالی ہوں گے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی سمجھنے اور قبول کرنے والے دل والوں کو، جو ہر مدد کرنے والے، قریبی اور اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والے ہر واسطے سے خالی ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اس کے لیے خاطر خواہ تیاری کرے، بائے طور کہ اس دنیا میں ایسا عمل کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے نجات دے دے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی تردید ہے جو انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں اور ان سے سفارش مانگتے ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جو انبیاء و صالحین کی قربت حاصل کر کے ان سے سفارش طلب کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، واعظ و نصیحت کرنا اور قیامت کے دن کی یاد دہانی کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، پند و نصیحت سے مومنین ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نیز ارشاد باری ہے، قُلِ اللّٰہِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 44۔ اسی طرح ارشاد ہے، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ للہ الشفاعہ، یعنی سفارش اللہ کی ملکیت ہے، لہذا تم جن سے سفارش طلب کر رہے ہو
ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جمیعا حال واقع ہے تاکید کے لیے آیا ہے۔ ما ذا الذی یعنی کوئی نہیں ہے، یشفع عنده الا باذنہ یعنی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، چنانچہ کوئی بھی شخص سفارش وغیرہ کی بات نہیں کر سکے گا مگر اسی وقت جب اللہ تعالیٰ اسے کلام کرنے کی اجازت دے دے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اولیاء اور صالحین سے وابستہ ہو کر ان سے سفارش طلب کرنے والوں سے کہہ دے کہ تم جنہیں سفارش کے لیے پکارتے ہو انہیں سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دراصل تمام سفارشات اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے قیامت کے دن کسی بھی شخص کو بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا مگر اسی وقت جب اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کی اجازت دے دے۔ دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت۔ ان دونوں آیتوں میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں کی شکلوں میں بنائے گئے بتوں کو سفارشی بنا رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی کچھ سفارشات کے مالک ہیں، لہٰذا انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی استطاعت ہوگی۔ دونوں آیتوں کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جو مخلوقات سے سفارش طلب کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، سفارش صرف تنہا اللہ واحد کی ملکیت ہے اس لیے اسی سے طلب کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی عظمت و کبریائی اور تمام مخلوقات کے اس کی سلطانی اور تصرف و اختیار کے تابع ہونے کا بیان۔ پوائنٹ فورتھ، دوسری آیت کریمہ میں اس کے لیے سفارش کا اثبات ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دے۔ نیز ارشاد باری ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ وَكَم یہ خبریہ ہے، مبتدا ہونے کے سبب حالت رفع میں ہے، معنی ہے بہت سارے فرشتے۔ لا تغنی فائدہ نہ دے گی، کام نہ آئے گی، مبتدا کی خبر ہونے کے سبب یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ لمن یشاء اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا، وَيَرْضَىٰ اور اس کا قول و عمل پسند کرے گا۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اس کے یہاں بہت سے فرشتوں کے مقام و مرتبہ کے باوجود ان کی سفارش کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ کوئی فائدہ دے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں میں سے جس کے حق میں چاہے سفارش کی اجازت دے دے اور جس کے لیے سفارش کی جائے وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، بائے طور کہ وہ تھوڑے اور زیادہ ہر طرح کے شرک سے محفوظ ہو۔ اور جب فرشتوں کے بارے میں یہ بات ہے تو ان کے علاوہ دیگر لوگ بدرجہ اولیٰ اس کے اہل نہ ہوں گے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کی تردید ہے جو فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے سفارش طلب کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جو مخلوقات سے قربت حاصل کر کے ان سے سفارش طلب کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، سفارش تنہا اللہ ہی کی ملکیت ہے، صرف اسی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سفارش حسب ذیل دو شرطوں کے بغیر نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط، سفارشی کو اللہ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہو۔ دوسری شرط، جس کی سفارش کرنی ہے اس سے اللہ کی رضامندی، بائے طور کہ وہ اہل توحید اور اللہ کی خالص عبادت کرنے والوں میں سے ہو۔ نیز ارشاد باری ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 22-23۔ قل یعنی مشرکین سے کہیے، زعمتم تم نے انہیں معبود سمجھ لیا ہے، من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا، تاکہ وہ بزعم خواہش تمہیں نفع پہنچائے۔ مثقال وزن، ذرہ یعنی خیر یا شر کا، اصل میں ذرہ سے مراد چھوٹی چونٹی ہے۔ اسی طرح گرد و غبار کے اجزاء میں سے ایک جز کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ وما لہ یعنی اللہ تعالیٰ کا، منہم یعنی معبودان باطلہ میں سے، من ظہیر یعنی مددگار جو آسمان و زمین کے معاملہ کی تدبیر و انتظام میں اللہ کی مدد کرے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مشرکین کی اس بات کی تردید ہے کہ ان کے معبودان اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، الا لمن اذن لہ یعنی جس سے کسی دوسرے کی سفارش کی اجازت دے دے۔ دونوں آیتوں کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مشرکین سے بطور چیلنج کہہ دے کہ تم اپنے معبودوں سے مانگو جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں اور تمہاری تکلیفیں دور کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کائنات میں ایک چھوٹی سی چونٹی کے برابر بھی کسی چیز کی مستقل ملکیت نہیں رکھتے، نہ کائنات میں ان کی اللہ کے ساتھ ادنا ساجھیداری ہے، نہ ان میں سے کوئی معاملات کو پھیرنے میں اللہ کا معاون و مددگار ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آنے کی قدرت رکھتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اجازت دے دے، اور اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی سفارش کی اجازت نہیں دیتا، بنابراً وہ مستقل طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ اللہ کی بادشاہت میں ان کی شراکت ہے، نہ وہ مالک کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے سوا ان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ دونوں آیتوں کی باب سے مناسبت۔ ان دونوں آیتوں میں مشرکین کی تردید ہے جو اولیاء و صالحین کی قربت حاصل کرتے ہیں، ان سے سفارش طلب کرتے ہیں، نیز انہیں حصول منافعت اور دفع ضرر کے لیے پکارتے اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ دونوں آیات کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مشرکین کی تردید جو اللہ کے ساتھ دیگر معبودان مثلاً فرشتوں وغیرہ کو پکارتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ معبودان ان کے لیے نفع کے مالک ہے یا ان سے تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک کی تردید و ابطال کے لیے مشرکین سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مشرکین جن اسباب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی جڑ کاٹ دینا۔ وہ اس طرح کہ مشرک کسی کو اپنا معبود صرف اس لیے بناتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفع اسی ذات سے حاصل ہو سکتا ہے جس میں حسب ذیل 4 خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت موجود ہو۔ پہلی خصوصیت، یا تو وہ خود ان چیزوں کا مالک ہو جو اس کی عبادت کرنے والا اس سے چاہتا ہے۔ دوسری خصوصیت، یا تو وہ مالک کا شریک اور ساجی دار ہو۔ تیسری خصوصیت، یا تو وہ اس کا معاون و مددگار ہو۔ چوتھی خصوصیت، یا تو وہ اس مالک کے یہاں سفارش کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودان میں ان 4 اسباب کی نفی فرما دی ہے، لہٰذا ان کی عبادت باطل ہو گئی۔ پوائنٹ فورتھ، اس سفارش کا اثبات جو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ پوائنٹ ففتھ، مشرکین کو سفارش سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کے لیے سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔
شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ وفات 728 ہجری رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوقات سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین وابستہ رہا کرتے تھے، چنانچہ اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ کے سوا کسی کی ملکیت و بادشاہت ہو یا اس میں اس کا تھوڑا بھی حصہ ہو یا کوئی اللہ کا معاون و مددگار ہو، اور اس کے بعد صرف سفارش ہی باقی رہ جاتی ہے تو اللہ نے بیان فرمایا کہ سفارش بھی نفع نہ دے گی سوائے اسے جس کے لیے رب سبحانہ و تعالی اجازت دے دے، جیسا کہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ لہٰذا یہ سفارش جس کا مشرکین کو گمان ہے قیامت کے دن ہوگی ہی نہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آئیں گے مگر اپنے رب کے حضور فوراً سفارش شروع نہیں کریں گے بلکہ پہلے سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و ثنا کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگی آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کی سفارش پانے والا سب سے خوش نصیب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے خالص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خالص توحید والوں کے لیے ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اس سفارش کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود توحید خالص والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، لہٰذا اپنی اجازت سے سفارش کرنے والوں کی دعا کے واسطے سے ان کی مغفرت فرما دے گا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور عزت افزائی فرمائے، نیز آپ مقام محمود پر فائز ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم نے جس سفارش کی نفی کی ہے اس سے مراد وہ سفارش ہے جس میں شرک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنی اجازت سے سفارش ثابت کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک بیان فرمایا ہے کہ سفارش صرف اہل توحید و اخلاص کے لیے ہوگی۔ بات ختم ہوئی۔ ابو العباس یہ شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ مشہور امام اور بہت ساری نفع بخش کتابوں کے مصنف ہے۔ آپ کی وفات سن 728 ہجری میں ہوئی رحمہ اللہ۔ قسط حصہ کو کہتے ہیں الشفاعۃ التی یظنها المشرکون، یعنی جو سفارش وہ اللہ کے سوا شرکا سے مانگتے ہیں۔ وأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث میں جو صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں حدیثی شفاعت آئی ہے۔ اسعد الناس، اس سفارش کو پانے والا لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب۔ خالصا من قلبہ، اس سے منافق سے احتراز مقصود ہے جو صرف اپنی زبان سے کہتا ہے۔ وہ حقیقت ہو، یعنی صحیح سفارش کی وضاحت کے سلسلے میں حقیقی بات نہ کہ جیسے مشرکین کا خیال و گمان ہے۔ المقام المحمود، یعنی وہ مقام جہاں ساری مخلوق آپ کی حمد و ستائش کرے گی۔ یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات نقل کرنے سے مؤلف کا مقصد یہ ہے کہ اس قول میں زیر نظر باب میں وارد آیات کی شرح اور تفسیر موجود ہے۔ وہ یہ ہے: پوائنٹ فرسٹ، منفی سفارش کی صفت اور مثبت سفارش کی صفت۔ پوائنٹ سیکنڈ، شفاعت کبریٰ یعنی مقام محمود کا ذکر، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے یہاں تک کہ آپ کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ پوائنٹ تھرڈ، سفارش پانے والے سب سے خوش نصیب اہل ایمان موحدین ہیں۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 قسم کی سفارشات حاصل ہوں گی۔ پوائنٹ فرسٹ، شفاعت کبریٰ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی۔ یہ وہ سفارش ہوگی جو محشر میں حساب کے منتظر لوگوں کے لیے ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے اور انہیں وہاں کھڑے ہونے سے راحت ملے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنتیوں کے لیے آپ کی سفارش یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، کچھ گناہ گاروں کے لیے سفارش جن کا جہنم میں داخل ہونا واجب ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ پوائنٹ فورتھ، کچھ گناہ گاروں کے لیے سفارش جو جہنم رسید ہو چکے ہوں گے
کہ انہیں جہنم سے نکال دیا جائے۔ پوائنٹ ففتھ، کچھ جنتیوں کے لیے سفارش کہ ان کا ثواب بڑھا دیا جائے اور ان کے درجات بلند کر دیے جائے۔ پوائنٹ سکس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چاچا ابو طالب کے لیے